السلام علیکم۔ اردو ادب کے پروگرام تعلیم گھر میں خوش آمدید عزیز طلبہ، میں ہوں شعبان جھولن شعبان۔ آج ہم جماعت نہم کے سبق نمبر 1 کے ساتھ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سبق نمبر 1 کے بارے میں مفصل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ہمارا سبق نمبر 1 ہے ہجرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کی صنف ہے سیرت نگاری، اور اس کے ماخذ ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی، جن کی پیدائش ہے 1857 اور وفات ہے 1940۔ عزیز طلبہ، چونکہ اس بار ہمارے سلیبس میں مصنفین اور شعراء کے تعارف شامل نہیں ہیں، تو اس لیے ہم وضاحت کے ساتھ یہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ جتنا ضروری ہے ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، اس سبق میں 2 سوال آتے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے خلاصے کا، اور ایک ہوتا ہے نثر پاروں کی تشریحات۔ 2 نثر پارے آتے ہیں، ان کی تشریحات کرنی ہوتی ہے۔ اور اس اسباق میں سے مختصر سوالات بھی آتے ہیں، اور MCQs کے یعنی کثیر الانتخابی سوالات بھی بنتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم جو ہے اس سبق میں سے نثر پاروں کی تشریحات اور خلاصہ، یہ 2 سوال جو آتے ہیں، یہ ان کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے اور یہ کس طرح سے حل کرنے چاہیے، میں نے کچھ منفرد اور الگ انداز سے کیا ہے۔ عزیز طلبہ، نمبرات لینا اردو میں بہت مشکل ہوتا ہے، یاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یاد کر لیا جائے تو اچھے طریقے سے اب لکھنا پیپر کو یہ بھی الگ معنی رکھتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اچھا لکھنا چاہیے۔ اچھا لکھنا کیسے لکھا جاتا ہے یہ سیکھنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، یاد رہے کہ پیپر چیک کرنے والے کو نہ تو یہ اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ کر پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں، اسے صرف 2 باتیں چاہیے: آپ کو لکھنا کیسا آتا ہے اور آپ نے لکھا کیسا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اردو میں نمبرات حاصل کرنے کے لیے آپ کو لکھنا بھی آنا چاہیے اور آپ نے لکھنا بھی ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو میں الگ انداز سے یاد کرنا بھی سکھاتا ہوں، لکھنا بھی سکھاتا ہوں۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس میں الگ 2 نمبرات کا ایک سوال بھی آتا ہے جو نثر پاروں میں ہوتا ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی کا، اور اس کو یاد کرنا بہت اہم ہے۔ اس سے ایک تو خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہم وہ سوال حل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہمیں یہ الفاظ کے معنی یاد ہو جائے تو اب ہم آسانی سے تشریح بھی کر سکتے ہیں اور خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم عزیز طلبہ خلاصے کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، تاکہ اس کو پڑھنے کے بعد ہم تشریحات کرنا یہ بھی سیکھیں گے تو ہمیں اچھے سے آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ عزیز طلبہ، میں نے جو الگ اس میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سبق ہے ہجرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، میں نے اس کو پوائنٹس میں تقسیم کر دیا ہے، اس کے پوائنٹس بنا دیے ہیں، اس کے 9 پوائنٹس ہیں۔ اگر ہم اس کو یاد کر لیں تو یہ پوائنٹس جو ہے خلاصہ بھی اسی سے ہو جائے گا، اور ہماری تشریحات جو ہے وہ بھی ہر پوائنٹ الگ ایک تشریح یعنی نثر پارہ بھی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے جس طرح سبق کی ترتیب ہے، خلاصہ چونکہ ترتیب بالترتیب لکھا جاتا ہے، ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ خلاصے میں ہم ترتیب کو غلط نہیں کر سکتے، یا اس کو آگے پیچھے یعنی اوپر نیچے پہلے کی بات بعد میں لکھیں یا بعد کی بات پہلے میں ہم نہیں لکھ سکتے ہوتے۔ خلاصے کو ہمیشہ ترتیب کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور پیراگرافز میں ہی لکھا جاتا ہے، یعنی کہ ہم اسے پیراگراف میں بنا کر لکھتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا اور موزوں ہوتا ہے۔ اس طرح میں نے ہر پیراگراف کا ایک الگ پوائنٹ بنا دیا ہے۔ آپ جیسے دیکھتے ہیں ہم ہجرت نبوی ہے، اس کے 9 پوائنٹس ہیں۔ 9 پیراگراف میں اگر آپ لکھیں گے 9 خلاصے میں تو یہ ایک اچھا اور معیاری خلاصہ بن جائے گا۔
اسی کے ساتھ یہ جو ہے 9 پیراگرافز جو ہیں، یہ پوائنٹس ہیں، یہ خود 9 پیراگراف بھی بن جاتے ہیں، جو ہم نے نثر پارے بھی بن جاتے ہیں، جن کی ہم نے تشریحات کرنی ہوگی۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، پہلا پوائنٹ ہے دعوت حق، یعنی حق کی جو دعوت ہے، یہ مکمل ایک پیراگراف ہے۔ اسی طرح دوسرا پیراگراف ہے نبوت کا 13واں سال، تیسرا پیراگراف ہے مختلف آراء، چوتھا پیراگراف ہے عداوت، پانچواں پیراگراف ہے گھر کا محاصرہ، اور چھٹا جو ہے وہ پیراگراف یا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی کی گرفتاری۔ اسی طرح 7واں پیراگراف یا پوائنٹ جو ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، اور اسی طرح 8واں جو پیراگراف یا پوائنٹ ہے وہ گرفتاری کا اعلان یا اشتہار، اور اسی طرح آخری پوائنٹ یا پیراگراف جو ہے وہ ہے مدینہ تشریف آوری۔ اب عزیز طلبہ، یہ اس طرح ہے کہ ہم جب یہ پوائنٹس یاد کر لیتے ہیں تو اب ہمیں ایک تو ترتیب یاد ہو گئی ہے، اور پوائنٹ کے یاد کرنے سے اب وہ پیراگراف ہمارا کوئی مس نہیں ہوگا، بلکہ ہم تمام باتیں ترتیب کے ساتھ جو ہے اب وہ لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے اس طرح پوائنٹس یاد کر لیں، یہ پوائنٹس خود پیراگراف ہیں۔ یہ جیسے میں اب دعوت حق پہلا پوائنٹ ہے، یہ پڑھ کے آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ دیکھیں پہلا پیراگراف، پہلا پوائنٹ دیکھیں، دعوت حق: اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایک دعوت حق، اور یہ دیکھیں مکمل ایک پیراگراف ہے۔ اب اس پیراگراف میں ایک پوائنٹ ہے جو مکمل پیراگراف ہے، یہی ہمارے پاس نثر پارے کی تشریح میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ تمام کے تمام ہے، آپ نے ان تمام کو جب اپنا پوائنٹس کو یاد کریں گے تو آپ آسانی سے آپ اس کا خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور نثر پارے کون کون سے اہم ہیں وہ بھی یہی ہے۔ آپ یہ بھی جب یاد کرتے ہیں تو آپ تشریح کرنے کے بھی آپ اہل ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اسی طرح اب ہم نثر پاروں کی تشریح کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ نثر پاروں کی تشریح کس طرح کرنی چاہیے، ہم نثر پاروں کی تشریح میں مکمل کے مکمل نمبر کس طرح لے سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں بھی عزیز طلبہ ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سوال لکھتے ہیں خلاصہ تحریر کریں۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم، بے شک انہوں نے عنوان دیا ہوتا ہے کہ ہجرت نبوی کا خلاصہ تحریر کریں، تو آپ نے سوال لکھنا ہے ہجرت خلاصہ تحریر کریں، سوال خلاصہ تحریر کریں۔ اب آپ نے سبق کا عنوان ہجرت نبوی دے دیا، یہ لکھ دیا۔ اب آپ کو اس کے نیچے مصنف کا نام جو ہے وہ مولانا شبلی نعمانی، یہ بھی لکھنا ہوگا۔ اس کا ایک نمبر ہوتا ہے، 4 نمبرات کا خلاصہ ہوتا ہے، 1 نمبر کا مصنف کا نام ہوتا ہے، یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو اسی طرح آپ نے مصنف کا نام بھی یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم نثر پاروں کی تشریحات کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں ایک پیراگراف پڑھتا ہوں اور اس کو حل کرنے کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں۔ اس وقت جبکہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے پاس یہ عبارت ہے۔ اب ہم سب سے پہلے عبارت کے ہم مشکل الفاظ کے معنی جب ہم نے پڑھے، یاد کر لیے تھے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے اس میں مشکل الفاظ جو ہیں، دعوت حق ہے۔ دعوت حق کی دعوت، اور تلوار کی جھنکاریں، اس کا مطلب ہے تلوار کے ٹکرانے کی آواز، یعنی لڑنے کو تیار ہو جانا بلکہ لڑ پڑنا۔ تو حافظ عالم، دنیا کا محافظ، دنیا کا محافظ یعنی اللہ تعالی، اور دارالامان
امن کی جگہ یعنی مدینہ، اور وجود اقدس پاک ذات پاک وجود یعنی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ستمگار ظلم کرنے والے ظالم، اور ہدف اس کا معنی ہے نشانہ۔ تو عزیز طلبہ سوال یہ اس طرح آتا ہے، نثر پاروں کی تشریح کریں، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں۔ تو عزیز طلبہ جب یہ اس طرح کا سوال آتا ہے تو ہم نے کچھ اس کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے سوال نمبر 3، اس کو ہم اس طرح انڈرلائن کرتے ہیں، ڈبل لائن لگاتے ہیں نمایاں کرنے کے لیے، خوبصورتی کے لیے، خوشخطی کے لیے، اور سامنے لکھ دیتے ہیں۔ وہ 2 نثر پارے ہوتے ہیں، اس میں سے اگر ہم الف کا انتخاب کر رہے ہیں تو الف لکھتے ہیں، اگر بے کا انتخاب کر رہے ہیں تو ہم ادھر بے لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ طریقہ کار بھی ہے کہ اس وقت جب آپ پہلے 3 الفاظ لکھ کر آخری 3 الفاظ ڈاٹس لگا کے، اس کو خط زنجیر کہتے ہیں، اس کے ساتھ یہ لگا کے آپ 3-4 آخری الفاظ لگا کے علامت واوین میں ان کو لکھ کر آپ یہ بتلا دیتے ہیں کہ کون سی عبارت کو آپ حل کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہ بھی لکھیں تو بھی بہتر ہے، آپ صرف سوال نمبر 3 اور اس کے سامنے جو بھی آپ حصہ الف ہے یا بے ہے آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ لکھ دیں گے تو بھی یہ بہتر ہے، کیونکہ جس نے ہم سے سوال پوچھا ہے اسے معلوم ہے کہ اس نے سوال نمبر 3 کے جزء نمبر الف میں ہم سے کیا پوچھا ہے، تو اسے معلوم ہے، اس کو لکھ دیں تو بہتر ہے، نہ لکھیں تو ضروری نہیں۔ اس کے بعد جب ہم حل کرتے ہیں تو عزیز طلبہ ہم حوالہ متن سب سے پہلے لکھتے ہیں، حوالہ متن، یہ ٹوٹل ہے 5 نمبرات کی۔ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں حوالہ متن، اس کو بھی ہم اسی طرح نیچے لائنز لگا کے اس کو بھی نمایاں کرتے ہیں، اور اس کے سامنے جو ہم علامت لگاتے ہیں اس علامت کو کہتے ہیں تفصیلیہ۔ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے سامنے نہیں لکھا جاتا، جہاں بھی یہ علامت استعمال کی جائے گی اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے سامنے کبھی بھی نہیں لکھا جا سکتا۔ حوالہ متن کی یعنی اس سے جس کے سامنے یہ لکھی ہوگی علامت استعمال کی گئی ہوگی، اس سے پیچھے والی بات کی تفصیل آ رہی ہوگی، لیکن اس کے سامنے نہیں بلکہ نیچے۔ اب حوالہ متن میں ہوتا کیا ہے، یہ تفصیل بتا رہی ہے ہمیں، تفصیل آگے بتا رہا ہے کہ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ اب ہمارا سبق کا عنوان ہے ہجرت نبوی اور مصنف ہے مولانا شبلی نعمانی، تو ہم یہ لکھیں گے 0.5 اس کا ہے نمبرات ہے، اور 0.5 اس کی یعنی 0.5 نمبرات اس کے ہے، اور 0.5 نمبرات اس کے، تو یہ مجموعی طور پر ہمیں 1 نمبر اس سے مل جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ اس نثر پارے کو حل کرنے کا ہوتا ہے وہ ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں۔ اب خط کشیدہ الفاظ اس نثر پارے میں ہمیں جس طرح یہ مشکل الفاظ ہیں ان میں سے کوئی بھی 4 لفظوں کے اوپر جو ہے وہ خط کشید کیا گیا ہوگا، لائن لگائی گئی ہوگی، آپ نے انہی کے معنی لکھنے ہوں گے۔ یہ عموماً 4 ہی ہوتے ہیں، یہ 4 سے زیادہ نہیں ہوتے، نہ ہی ایسے کم ہوتے ہیں، 4 ہی ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بات اہم ہے اور سمجھنے والی ہے، آپ 4 آئیں گے تو آپ ادھر سارے الفاظ کے معنی ترتیب سے لکھ دیں گے، الفاظ لکھیں گے اور سامنے ان کے معنی جس طرح یہ لکھے ہوئے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ ایسے جن کے اوپر خط کشید کیا گیا ہوگا ان کو آپ لکھ دیں گے۔ اس میں سمجھنے والی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، کبھی ہوتا بہت کم ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ 4 کی بجائے 2 الفاظ کے اوپر خط کشید کیا جاتا ہے۔ اگر 2 کے اوپر خط کشید کیا گیا ہے تو اب یہ 2 نمبرات کے نہیں ہوں گے، اب یہ 1 نمبر کے ہوں گے، اور 1 نمبر اب ہم سیاق و سباق بھی لکھیں گے، اس کا 1 نمبر ہوگا، ہمیں سیاق و سباق بھی لکھنا ہوگا۔ اگر یہ شرط ہے کہ اگر 2 الفاظ کے اوپر خط کشید کیا گیا ہو تو، اگر 2 کے اوپر خط کشید نہیں کیا گیا، 4 پر کیا گیا ہے تو ہمیں سیاق و سباق لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہم نہیں لکھیں گے۔ اگر 2 پر خط کشید کیا گیا ہے تو اب ہمیں سیاق و سباق بھی لکھنا پڑے گا۔ تو عزیز طلبہ الفاظ کے معنی ایک معنی جو ہے وہ 0.5 کا ہوتا ہے،
تو اسی طرح 4 جب ہوتے ہیں تو ہم 2 نمبرات اس کے بھی حاصل کر لیتے ہیں. 1 نمبر جو ہے وہ ہم اس کا لیتے ہیں, 2 نمبرات ہم اس کے لے لیتے ہیں, حاصل کر لیتے ہیں. اور اس میں نے شرط بھی بتا دیا آپ کو کہ اگر 2 پر ہوگا تو یہ پھر خط کشیدہ الفاظ 1 نمبر کے ہوں گے اور 1 نمبر کا سیاق و سباق بھی ہوگا. اس کے بعد عزیز طلبہ جو ہے وہ تشریح, ہم نے تشریح لکھنی ہوتی ہے, اس کے سامنے بھی یہی علامت ہوتی ہے. اور 1 ٹیب کا ہم وقفہ دیتے ہیں. 1 ٹیب یعنی کہ آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوں گے, کمپیوٹر کی بورڈ پہ ایک ٹیب کا بٹن ہے, آپ اسے پریس کریں, جتنا سپیس آتا ہے اتنا ہی آپ وقفہ چھوڑ کر گئے, چونکہ پیراگرافز میں لکھی جاتی ہے تشریح, تو پیراگراف بنانے کا یہی طریقہ ہے. 1 ٹیب آپ جگہ چھوڑیں گے. 1 ٹیب آپ اس کو دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس شیٹ پر اپنی انگلی کے ساتھ اس طرح رکھ کے انگلی آپ 1 نشان یا میکسیمم زیادہ سے زیادہ 1.5 نشان تک کا وقفہ دے کر اس سے آگے لکھنا شروع کرتے ہیں. اور کوئی بھی سبق ہو, کوئی بھی کسی بھی سبق سے نثر پر آیا ہو, آپ نے اس طرح لکھنا ہوگا کہ ہر اس کے شروع میں نثر گوئی کی خداداد صلاحیت رکھنے والے نثر نگار. اب وہ جو مصنف ہوں گے انہی کا مصنف کا نام ہی ہم ادھر لکھیں گے, شبلی نعمانی سبق. اب یہ ان کا سبق ہے ہجرت نبوی. تو ہجرت نبوی کی اس عبارت میں کہتے ہیں کہ, اب اس کی ہم آگے تشریح جو ہے وہ لکھیں گے. تو یہ یاد رہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو کہیں دوسرے سبق سے بھی آ جائے تو آپ مولانا شبلی نعمانی یا سبق کے ہجرت نبوی نہیں لکھنا. آپ جو اوپر حوالہ متن میں لکھ چکے ہیں یہی بات دیکھیں کہ نثر گوئی کی خداداد صلاحیت رکھنے والے نثر نگار مولانا شبلی نعمانی اب اس سبق ہجرت نبوی کی اس عبارت میں کہتے ہیں کہ. اب ہم نے وہ عبارت کی جو ہے وہ معنی کی آسان لکھتے ہوئے اس کی ہم نے تشریح کرنی ہوگی. جب ہم تشریح کرتے ہیں تو یہ تشریح جو ہے یہ ہے 1.5 نمبرات کی. 1.5 نمبرات ہم یہ لے لیتے ہیں. اسی طرح 4.5 نمبر جو ہے وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں. ابھی 0.5 ہمارے نمبرات جو ہے وہ رہتے ہیں. وہ ہم کس طرح حاصل کرتے ہیں عزیز طلبہ, اس کے بعد ہم نے کوئی بھی نثری حوالہ دینا ہوتا ہے. وہ کوئی آیت کا ترجمہ ہو سکتا ہے, وہ حدیث کا مفہوم ہو سکتا ہے, یا کسی شخص کا کوئی قول ہو سکتا ہے, یا پھر ہم شعری حوالہ کوئی شعر بھی جو ہے وہ ہم حوالے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. تو وہ اس کو ہم جو ہے وہ جو ہماری شیٹ ہے, شیٹ کے لائن کے جو جس پر لکھ رہے ہوں گے الگ لائن پر لکھنا ہوگا, اور اس کو بلو مارکر کے ساتھ ہم لکھیں گے اور درمیان میں لکھیں گے. بے شک یہ 2 سے زیادہ 3 لائنز پر چلی جائے تو اسی طرح درمیان میں ہم نیچے لائنیں لکھتے جائیں گے, مکمل لائن نہیں لکھیں گے. اسے ہم ترجمہ ہے تو آیت ہے تو ہم ترجمہ لکھیں گے, حدیث ہے تو اوپر مفہوم لکھیں گے. اس کے بعد ہم تفصیل کہ جس طرح یہ فرض کریں کہ آیت ہے, ہم آیت کا ترجمہ ہے تو ہم اس طرح ترجمہ لکھیں گے. ترجمہ لکھنے کے بعد یہ ہم علامت تفصیلیہ اس کے سامنے لگا کے یہ الگ لائن پہ لکھیں گے, اور یہ اس سے بھی نیچے والی لائن پہ جو ہے وہ الگ لائن پہ لائن کے درمیان میں ہم لکھیں گے, اور اس کو علامت واوین یعنی انورٹڈ کوماز میں لکھیں گے. تو عزیز طلبہ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. کل انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھے.